یہ لوگ کہتے ہیں مکی دور، میں کہتا ہوں مکی دور بہت اچھا تھا اس دور سے، کم از کم کافر اور مسلمان تو کلیئر تھے. ادھر جو سب سے بڑا گمراہ ہے نا وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے، اور جو صحیح قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے. کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ ابو جہل کو عاشق رسول مانتے تھے اور ابو بکر صدیق کو گستاخ رسول مانتے تھے؟ آج ایسا ہی ہے کہ جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے، اور جو شرک کی بات کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ دور اس اعتبار سے ویسے کئی اعتبار سے یہ دور بہت بہتر ہے، پچھلے 1000 سال سے بہتر ہے، لیکن اس اعتبار سے کتنا بڑا المی ہے کہ قبروں کے پجاری، قبروں سے مانگنے والے، مردوں کو پکارنے والے، قرآن و سنت کا مذاق اڑانے والے، بخاری مسلم کے اپوزٹ نماز پڑھنے والے، ٹھیک ہے، شرکی عقائد رکھنے والے، بدعت پہ چلنے والے لوگ دین کے امام ہیں، اور جو بیچ میں آگے دین کی بات کرتا ہے کہتے ہیں وڑ دے ہوئے گستاخ رسول نجدی، یہ شکل ہی منحوس ہے. اس ماحول کے اندر اقامت دین یہ ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کو عشق کے نام کے اوپر دھوکہ دیا گیا ہے، اور ان کو آپ مسلمان کریں، اور جب وہ مسلمان ہوں گے انشاءاللہ خود بخود ہی یہ سارے کے سارے معاملات سیٹل ہوتے جائیں گے، اور پریکٹیکلی ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کئی ہمارے اسٹوڈنٹ ریورٹ ہوئے ہیں. اگر وہ کسی مسجد کے متولی تھے انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وہ سسٹم رائج کر دیا میرے کہے بغیر ہی. انہوں نے کہا بھی کل سے امام صاحب نماز رفع الجدین سے پڑھائیں گے، سختوں کے ساتھ پڑھائیں گے، ادروائز چھٹی کریں. تو میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ ایسا کریں. ہاں ہمیں بعد میں آگے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی مسجد کے اندر یہ سارا کام کر دیا. یہ ہے تبدیلی. یہ کوئی کروا کے بتائے؟ اس طرح ممی ڈیڈی قسم کی جو وی لاگز، ممی ڈیڈی قسم کی تنظیمیں، ممی ڈیڈی قسم کی گفتگو کرنا، یہ گفتگو کرنے سے اگر اقامت دین ہوتی ہے نا تو گفتگو کرنے والے آئے دنیا سے چلے گئے، دنیا ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے. آج دنیا نے کون سا اتنا بڑا فتنہ دیکھ لیا ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں جہاں آگ نہ لگی ہوئی ہو. مجھے بتائیں، جائیں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں دنیا کی اور جا کے میرا نام لے دیں، 4-5 گالیاں دینے والے آپ کو مل جائیں گے، 2-4 اسٹوڈنٹ مل جائیں گے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. کیا ہو گیا؟ دنیا میں تبدیلی آئی ہے، تو یہ آپ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص کشمیر، انڈیا، چائنا، فلسطین، افغانستان، یمن، عراق، شام میں جہاں جہاں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی جو تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. کئی بیماروں کی شفا کے لیے اللہ کہا گیا، دنیا میں جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.